ایک گاؤں کے کنارے ایک بوڑھا کسان رہتا تھا جس کا نام درویش تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا تھا جہاں ہاتھوں کی ہڈیاں دکھنے لگتی ہیں اور چلتے وقت چھڑی سہارا بن جاتی ہے۔ درویش ایک وقت میں بہت محنتی اور نرم دل انسان تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ سخت اور ضدی بن گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دنیا بدل گئی ہے، لوگ وفادار نہیں رہے، اس لیے وہ بھی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی زلیخا، بڑا بیٹا سلیم، بہو شازیہ اور پوتا حمزہ رہتے تھے۔ گھر میں اکثر جھگڑے رہتے کیونکہ درویش ہر بات پر غصہ کرتا تھا، کسی کو اپنی زمین چھونے نہیں دیتا تھا، حتیٰ کہ پودوں کو پانی دینے بھی خود جاتا تھا تاکہ کوئی اسے غلط نہ سمجھے۔ سلیم اپنے باپ کی سخت طبیعت سے پریشان رہتا۔ شازیہ کو شکایت تھی کہ بوڑھا کسان ہر بات میں ٹانگ اڑاتا ہے، جبکہ چھوٹا حمزہ دادا سے ڈرتا رہتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ بہت بڑی بارش آنے والی ہے جو کئی دن چل سکتی ہے۔ سب نے اپنی فصلیں اور گھروں کو محفوظ کرنا شروع کر دیا، مگر درویش نے کسی کی بات نہ مانی۔ اس نے کہا، میں نے زندگی کی کئی آندھیاں دیکھی ہیں، مجھے کوئی طوفان نہیں ہلا سکتا۔ گھر والے بھی اس کے غصے سے ڈر کر خاموش رہے، حالانکہ وہ چھتیں مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ کچھ ہی دن بعد شدید بارشوں نے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ندی کا پانی بڑھ کر کھیتوں میں داخل ہونے لگا۔ گاؤں والے ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، کوئی بوریوں سے بند باندھ رہا تھا، کوئی چھتیں ٹھیک کر رہا تھا، مگر درویش کسی کی مدد نہ لیتا تھا اور نہ ہی دیتا تھا۔ رات کو بارش اتنی بڑھ گئی کہ درویش کے کھیت کے قریب سے پانی کا ایک بڑا ریلا آیا اور اس کی فصل کے ایک حصے کو بہا لے گیا۔ سلیم اور شازیہ پریشانی میں اس کے پاس بھاگے، مگر بوڑھا کسان پھر بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ اس نے سب کو ڈانٹ کر کہا، میں خود سنبھال لوں گا، تم بس دور رہو۔ مگر جیسے ہی وہ کھیت کی طرف بڑھا، اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گرتے گرتے ایک گڑھے میں جا پڑا۔ اس کے گھٹنے میں شدید درد ہوا اور وہ اٹھ نہ سکا۔ بارش بڑھتی گئی، پانی اوپر آتا گیا اور درویش بے بسی میں مدد کے لیے پکارتا رہا۔ اسی وقت سلیم، شازیہ اور حمزہ نے رسیاں اور لالٹینیں لے کر باہر دوڑ لگائی۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بوڑھے کسان کو گڑھے سے نکالا۔ سلیم نے اسے اپنے کندھے پر اٹھایا، شازیہ نے لالٹین سے راستہ روشن رکھا، جبکہ حمزہ بارش میں کانپتا ہوا دادا کا ہاتھ پکڑے چل رہا تھا۔ گھر پہنچ کر سب نے مل کر اس کے پاؤں پر مرہم لگایا، کمبل دیا، گرم دودھ پلایا۔ درویش کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے پہلی بار اپنے خاندان کو اس محبت سے دیکھا جو وہ برسوں سے نظر انداز کرتا آیا تھا۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، میں غلط تھا، تم سب میرا سہارا ہو، میں نے تمہیں دور دھکیل کر بہت گناہ کیا۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے بھی اس کی مدد کی۔ گھر والوں نے مل کر چھتیں ٹھیک کیں، کھیت کا دوبارہ بند باندھا اور نقصان پورا کرنے میں اس کا ساتھ دیا۔ اس واقعے کے بعد بوڑھا کسان بدل گیا۔ وہ غصہ کم کرنے لگا، اپنے خاندان کی بات سننے لگا، حمزہ کے ساتھ بیٹھ کر کہانیاں سناتا، سلیم کے ساتھ کھیت سنبھالتا اور شازیہ کی مدد کرتا۔ وہ گھر جو پہلے نفرت اور ڈر سے بھرپور تھا، اب محبت، ہمدردی اور شکر گزاری کا گھر بن گیا۔ گاؤں والے بھی کہتے تھے کہ بوڑھا کسان بدل گیا ہے اور اس کے بدلنے